رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، سو جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ، اور قصداً اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ پھر دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ انجام کار دونوں کی جو شرمگاہیں ان سے چھپائی ہوئی تھیں ان کو ظاہر کر دے، اور اس نے تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے ان سے قسم کھا کر کہا بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، پھر فریب سے انہیں اپنی طرف جھکا لیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصمان علیہما من ورق الجنہ، پس انہوں نے اس درخت سے چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے، اور ان کے رب نے ان سے پکار کر فرمایا وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ان کے رب نے ان سے پکار کر فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ تم دونوں سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے کے ضمن میں سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جو یہ فعل سرزد ہوا دانہ کھانے کا، یہ بھول تھا یا گناہ تھا؟ تو ہم اس کی بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ قصداً نہیں تھا، لہٰذا یہ گناہ نہیں ہے، بھول جانا گناہ نہیں۔ پھر اس کا سوال ایک پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو توبہ کی گئی ہے تو توبہ تو گناہ پر ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ توبہ صرف گناہ پر کی جائے، توبہ تواضع اور انکساری کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر نماز کے بعد ایک روایت میں 3 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے ہیں، ایک روایت میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں، ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں۔ نبی تو معصوم ہیں اور امام الانبیاء کی شان وراء الورا ہے، تو ان کا استغفار فرمانا یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے، یہ عاجزی ہے۔ تو کسی کا آج جس طرح اس سے بڑی اور مثال کو نہیں آپ سرکار سے، ہمارے اس معاشرے کے اندر مثال ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ خادم اعلیٰ، بڑا نوکر۔ کیا وہ خادم اعلیٰ کہنے سے آپ کا خادم بن گیا؟ یہ اس کی عاجزی ہے، اس کی انکساری ہے، یہ تواضع ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کو فریب دیا اپنی طرف۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ کیسے ڈال دیا، جبکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کروایا، فرشتوں نے کیا، اس نے نہیں کیا، یہ تو نکل چکا تھا جنت سے۔ آدم علیہ السلام، حوا تو ابھی موجود تھے جنت میں، یہ جنت سے باہر تھا، وہ جنت کے اندر تھے، تو ان کے دلوں میں وسوسہ کیسے ڈال دیا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ جنت سے تو نکال دیا گیا تھا، لیکن جنت کے دروازے تک اس کی رسائی تھی۔ آدم علیہ السلام، بی بی حوا دونوں جنت کے دروازے پہ آ گئے، یہ بھی جنت کے دروازے میں آ گیا۔ تو یہ باہر سے بات کر رہا تھا، وہ اندر سے بات کر رہے تھے، اس نے جو ہے نا مکاری دکھائی۔ دوسرا یہ جواب ہے جی کہ امام عبدالرزاق نے یہ روایت نقل کی ہے، امام عبدالرزاق بن حمام المتوفیٰ 211 ہجری، اپنی سند کے ساتھ وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کی زوجہ کو جنت میں رکھا اور ان کو درخت سے منع کیا، اور اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی اور فرشتے اپنے دوام اور خلود کے لیے اس درخت سے کھاتے تھے۔ جب ابلیس لعین نے ان کو ورگلانے کا ارادہ کیا تو سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ جب ابلیس نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی تو کیا کیا؟ سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس وقت سانپ جو تھا وہ اونٹ کی طرح تھا، جس طرح اونٹ کی آج 4 ٹانگیں ہیں، اسی طرح سانپ کی بھی ٹانگیں تھیں۔ بڑا خوبصورت قسم کا جانور تھا، حسین جانور تھا، اللہ تعالیٰ کی بہت شاندار مخلوق تھی۔ یہ شیطان اونٹ کے اس سانپ کے پیٹ میں گھس گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی جنت میں سانپ داخل ہوا پیٹ سے نکل آیا۔ اس نے ممنوعہ درخت سے پھل توڑا اور سب سے پہلے اماں حوا کے پاس لے آیا۔ آئے ہائے ہائے، سب سے کچی جو ہے نا کان کی وہ خاتون ہے، اینج بندہ عورتاں نوں ورگلا لیندے، اور یہ حربہ شیطان نے سکھایا ہے کہ اگر میں یہ روایت پوری کروں پھر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو، آہا ہا، پھل پکڑ کے شیطان کہندا اماں باپ کو، آہا ہا کیا بات، کتنی شاندار خوشبو ہے، آہا ہا سبحان اللہ۔ ہاں جی، اس نے اس کی بڑی تعریفیں کی، اتنا شاندار پھل، خوبصورت پھل، مکھن کی طرح نرم تھا، 2 سیر کا وہ ایک دانہ تھا گندم کا، اس کا ذائقہ کتنا لذیذ ہے، اللہ اکبر، ہیں کتنا حسین رنگ ہے۔ حضرت حوا نے جب اس کی اتنی صفات سنے نا، انہوں نے کہا یار واقعی یہ تو بڑی شاندار چیز ہے، یعنی خوشبو بھی آ رہی ہے حسین، تو انہوں نے کھا لیا۔ جب انہوں نے کھایا تو وہ آدم کے پاس لے گئیں، اس کی کتنی نفیس خوشبو ہے، کتنا ذائقہ، وہی گلیں وہی باتیں جو شیطان نے ان سے کہیں، انہوں نے حضرت آدم کو بتائیں، آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا، اور جیسے ہی وہ کھایا فوراً سے پہلے ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، جیسا کہ قرآن پاک سے ثابت۔ اب وہ کیا کر رہے تھے، اب دونوں شاخوں کے اندر گھس گئے، ٹھیک ہے جی۔ ان کے رب نے ندا فرمائی، اے آدم کہاں ہو بھائی؟ اے اللہ میں یہاں ہوں۔ فرمایا تم باہر کیوں نہیں آتے؟ عرض کیا اے رب مجھے تجھ سے حیا آتی ہے۔ پھر حوا سے فرمایا تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا تو تم کو جب بھی حمل ہوگا تم کو تکلیف ہوگی۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں جس وقت عورت بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے اس وقت موت کے منہ سے وہ واپس آتی۔ یہ تکلیف یہ اماں حوا نے آدم علیہ السلام کو کھلایا تھا، یہ اس کے سبب جو ہے تکلیف عورت کے نصیب میں آئی ہے۔ عورت ایک دفعہ موت کے منہ سے واپس آتی ہے جناب جس وقت وہ بچہ پیدا کرتی ہے، اور بعض مائیں فوت بھی ہو جاتی ہیں، بچہ پیدا کرتے نہیں جانور۔ اس مرد کے اندر اتنی قوت برداشت نہیں ہے جتنی عورت کے اندر۔ میں نے ایک سائنسی تحقیق پڑھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا انسان جو ہے وہ 25 سے 30% تک درد کی ریشوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے 56% طاقت عطا فرمائی ہے، ہاں جی، کہ وہ اتنی زبردست، یعنی کہ موت کو عین چھو کے واپس، موت کے منہ سے وہ واپس آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حوا کو یہ تکلیف۔ سانپ کو کیا فرمایا؟ سانپ کو فرمایا تو ملعون ہے، آج کے بعد تیری ٹانگیں ختم، پیٹ کے بل چلے گا۔ تیرے پیٹ میں گھس کے شیطان آیا اور اس نے دھوکہ دیا میرے آدم کو، آج ساری زندگی تو پیٹ کے بل چلتا رہے گا، مٹی میں تیرا رزق رکھ دیا گیا اور ساری زندگی
یہ آدم کی اولاد تیری دشمن رہے گی، تم اس کے دشمن ہو، تم اس کو ڈسنے کی کوشش کرو گے، یہ تجھے پتھروں اور لاٹھیوں سے مارنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہے ایسا کہ نہیں؟ بندہ جہاں پہ بھی سانپ دیکھتا ہے، ٹینے جے نے مارے ہے جی، یہ گاؤں گئے تھے، ان کو سانپ نظر آیا، پہلے تو انہوں نے سوٹیوں کے ساتھ اس سے کھیلا، پھر اس کو ڈنڈے مار مار کے مار دیا۔ اب یہ ازل سے لکھ دی گئی ہے، شیطان، سانپ، ایک دوسرے کے انسان، یہ تینوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ شیطان، سانپ اور انسان، یہ تینوں ایک دوسرے کے دشمن۔ اور گوسپ کرنے کے لیے دنیا کے اندر سب سے شاندار کہ جس بندے نے پیر بننا ہوئے نا جی، کامیاب پیر ہیں، وہ 4 بڑھیاں نو اپنے نال رلا لے، آئے ہائے ہائے، جہاں بڑھیاں کرامتاں بیان کرن گیاں نا جی، ہیں جی، وہ کوئی دنیا میں نہیں کرامت بیان۔ اے شوف والی سرکار، اے مشہور کیوں ہے بڑھیاں دی کرامت، ہیں جی، بڑھیاں دی کرامتاں نے، یہ چاہے تو 1 سیکنڈ کے اندر جناب انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیں، اور 1 سیکنڈ میں اللہ کے ولی کو اس کا دشمن بنا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے، نصیحت الملوک، بادشاہوں کو نصیحتیں۔ اس کے اندر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے 10 قسم کی عورتوں کا لکھا ہے کہ عورتوں کی 10 قسمیں ہوتی ہیں، شام کی صفت والی، کتے کی صفت والی، بندر کے صفت والی، ہاں جی، بھیڑ بکریوں کی صفت والی، اس طرح 10 قسم کی انہوں نے صفات بیان فرمائی ہیں۔ 10 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جن کے اندر صفات، وہ انشاءاللہ میں نے ایک دفعہ جمعہ یہاں پہ پڑھایا تھا، میں پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو عرض کروں گا۔ وہ جو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اماں حوا نے پتے استعمال کیے تھے، وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہیں لوہے کی صنعت کی تعلیم دی گئی، انہیں کھیتی باڑی کا حکم دیا گیا، انہوں نے فصل اگائی اور اس میں پانی دیا، پھر فصل پکنے کے بعد دانے کو کوٹا اور اس کو بھوسے سے الگ کیا، پھر اس کو پیسا، پھر آٹا گوندا، پھر روٹی پکائی، جامع البیان کے اندر۔ آج تک وہ آدم علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی، لاکھوں سال گزر گئے ہیں جناب، لاکھوں سال آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے، آدم علیہ السلام نے کھیتی کی، ان کی آج تک کھیتیاں چلی آ رہی ہیں۔ ابھی تک آپ دیکھیں نا جی، بندہ ہواؤں میں اڑ گیا، فضاؤں میں اڑ گیا، ہاں جی، کہاں کہاں تک اس نے سفر کر لیا، لیکن اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں نکال سکا۔ گائے بیل سے، گھوڑا گاڑی سے ہم راکٹ تک سفر کر رہے ہیں۔ یہ 2000 کے بعد، یہ 2023 تک 23 سالوں میں ہم نے اتنا سفر کیا ہے جتنا ہماری پچھلی کئی جنریشنز نے، نسلوں نے سفر کیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد سن 2000 تک سفر ایک طرف ہے، سن 2000 سے لے کے 2023 تک، ان 23 سالوں کے اندر ہم نے وہ سفر طے کیا ہے جو صدیوں کے اوپر محیط ہے، لیکن جناب پھر بھی ہم اسی طرح ابھی تک مجبور ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا ہم اس کو رپیٹ کرتے رہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، کیا فرشتے کھاتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جی۔ اللہ چاہے گا فرشتے کھاتے ہیں، اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں کھاتے، یہ قدرت کا۔ پھر یہاں پر جو اہم ترین مسئلہ آج کا وہ میں عرض کر دوں کہ آدم علیہ السلام سے یہ جو بھول ہوئی، یہ خطائے اجتہادی تھی۔ یہ پچھلے دنوں میں، اسی سال میں، اس کے اینڈ میں بڑا اس بات پر جو ہے نا جی شور مچا، اور ناسبیت، رافضیت نے بڑے زبردست قسم کے پنجے گاڑ لیے۔ اجتہادی خطا جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو سادہ لفظوں میں وہ نسیان ہوتا ہے، اور نسیان گناہ نہیں ہوتا، اس لیے انبیاء کی عصمت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اب یہ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے یہ بھول ہوئی، آدم اللہ سے استغفار کرتے رہے،
تو پھر ان کو سزا کیوں ملی؟ کپڑے اتار دیے گئے، جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت بظاہر تو یہ سزا لگ رہی ہے نا جی، کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے جب دانا کھایا، انہوں نے استغفار کر لی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، تو پھر ان کو سزا کیوں ملی؟ جنت سے کیوں نکال دیا گیا؟ شرمگاہیں کیوں ظاہر کر دی گئی؟ اس کا سادہ سا جواب ہے جناب، جب بھی کوئی ایکشن ہوگا اس کا ری ایکشن ہوگا، جب بھی کسی چیز کو استعمال کیا جائے گا اس کا لازمی اثر اور نتیجہ نکلے گا۔ میں ایک موٹی سی مثال عرض کر دوں، کوئی انسان بھولے سے زہر کھا لیتا ہے، کوئی انسان بھول کے زہر کھا لیتا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کھانے کی چیز ہے، یہ فائدہ مند ہے اور یہ زہر ہے۔ اب وہ بھولے سے زہر کو کھا لیتا ہے۔ اب یہ بتائیے زہر اپنا اثر دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا؟ بھئی زہر جب آپ کھاؤ گے، چاہے غلطی سے کھا بیٹھے چاہے بھول کے کھا بیٹھے، وہ اثر تو دکھائے گا نا۔ تو اس کا اثر کیا ہے؟ موت ہے۔ تو زہر کھانے کا لازماً اثر اور نتیجہ نکلے گا۔ کوئی بندہ ایسے پستول سے کھیل رہا تھا، کھیلتے 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 گولی چلی جناب، سیدھی دماغ میں جا کے لگی، اتنے ہی موت ہو گئی۔ بھائی وہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ بعض اوقات گن صاف کرتے 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 پتہ نہیں چلتا چیمبر میں گولی ہے، چلی دماغ کے اندر گئی، بندہ مر گیا۔ اب چاہے بھول کے ہوئی چاہے غلطی ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ تو نکلا نا، اس کا اثر تو ہوا نا۔ تو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھول کا اثر ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی العزیز حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن، جب تک ہم یہاں پر ہیں مشقت برداشت کریں گے، تکلیف برداشت کریں گے، جب تک زندگی ہے ہم محنت کریں گے اور اپنے سارے معاملات چلائیں گے، مشقتیں کریں گے، اور انشاءاللہ کل محشر والے دن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید کامل ہے کہ وہ اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرمائے گا، اس کی امت میں ہمیں موت عطا فرمائے گا، اس کی امت میں اٹھائے گا اور ان کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔